جمعرات کو ہمارے اسپیشل جو جمعرات کے دن ہم نے یہ جمعرات کی رات کو شب جمعہ میں سلسلہ شروع کیا ہے، اور الحمدللہ لوگ اس سے بہت فیض پا رہے ہیں۔ ہم ایسے ٹاپکس کو چوز کرتے ہیں جو سب کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں، اور نہ صرف ہم خود سیکھتے ہیں بلکہ آگے ہمارے معاشرے میں جب ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اب اگزامپل بھی ہے، اور ہم استاذہ سے سیکھ کر آگے بتا سکتے ہیں کہ جو صحیح طریقہ ہے اور صحیح بات ہے۔ اللہ رب العزت استاذہ کا سایہ ہمارے سر پر قائم رکھے اور ان کی رہنمائی ہمارے ساتھ شامل حال رہے۔ انشاءاللہ تعالی میں آگے بڑھتی ہوں اور دعوت دیتی ہوں پیاری استاذہ شاہدہ جاوید کو کہ وہ آئیں اور محفل کا باقاعدہ آغاز کریں انشاءاللہ۔ جی استاذہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرن کثیرہ۔ اللہ کریم آپ لوگوں کو اجر عظیم الشان عطا فرمائیں، صحت تندرستی عطا فرمائیں، گھروں میں سکھ چین رکھیں تاکہ آپ لوگ دین کے کام کے لیے اسی طرح کمر بستہ رہیں۔ اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے آنر کی بات ہے کہ میں یوتھ کے ساتھ بیٹھتی ہوں، تو مجھے بھی لگتا ہے کہ جیسے میں بھی ابھی جوان ہی ہوں، تو میرے لیے ایک اچھی فیلنگ ہے۔ اللہ کریم آپ لوگوں کو سلامت رکھیں اور یہ بچے اسی طرح دین کے لیے چلتے رہیں۔ ٹاپک تو آج کچھ اور تھا ڈیسائیڈڈ، لیکن پچھلے ایک ہفتے میں صورتحال کچھ ایسی بنی ہے کہ بہت سے میاں بیوی کے جھگڑے، اور کاؤنسلنگ کے لیے جو ہمیں اپروچ کیا گیا ہے اس میں یہ چیز بہت پریشان کن تھی کہ گھروں میں لڑائیاں اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور اتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر آنے والے لوگ وہی ہیں سب کانٹیننٹ والے جو مجھے اپروچ کرتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں ہمیں بیٹھ کے یہ سوچنا پڑے گا کہ اس وقت کیونکہ میرے سامنے میجورٹی بچیوں کی ہے، تو یعنی ہم اب خواتین بیٹھی ہیں نا، اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں کہاں اصلاح کر سکتی ہیں۔ یہ گھروں میں آگ کیوں لگنے لگ گئی ہے، یہ طلاقوں کے سلسلے اتنے بڑھ کیوں گئے ہیں، یہ بچے رلنے کیوں لگ گئے ہیں، گھر بک کے بندر بانٹ کیوں ہونے لگ گئی ہے۔ یعنی گھر بکا، وہ بانٹا گیا، گاڑی بانٹی گئی، بچے بانٹے گئے، اور یہ ہماری نسل برباد ہو رہی ہے۔ ہم یہاں تو آئے تھے کہ معاشی خوشحالی ہوگی، چین سکون کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، لیکن یہ کیا ہو گیا کہ ہمارے ہاتھوں سے ہمارے گھروندوں کو آگ لگ گئی۔ یہ کیا ہو گیا کہ جن گودوں میں نسلیں پلنی تھیں وہ گودیں اجڑ گئیں، بکھر گئیں، اور طلاقیں اس قدر بڑھ گئیں کہ مذاق بن گئی۔ قرآن میں جہاں طلاق کی آیت ہے اس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو مذاق نہیں بنائیں، اور وہ یہاں نظر آ رہا ہے۔ میں ان واقعات کی طرف ساتھ ساتھ آتی ہوں، اور ساتھ ساتھ ہم اصلاح کے لیے بھی بات کرتے ہیں کہ کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے، کہاں کمی ہوئی ہے، کس چیز نے ہمیں اس نوبت تک پہنچا دیا ہے کہ ہر گھر میں سے دھواں نکل رہا ہے، شعلے نکل رہے ہیں، جو جڑ کے بیٹھے ہیں وہاں ہی اندر دراڑیں پڑتی جا رہی ہیں۔ ایک بچہ، دو بچے، تین بچے، لیکن اندر سے نفرتیں، اور نفرتیں ہوتے 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 بچے ہائی اسکول پہنچے، یونیورسٹی پہنچے، اور میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی، گھر بانٹ کے، گاڑیاں بانٹ کی، میاں کسی بیسمنٹ میں پڑا ہے، بیوی کہیں سنگل مام کے لیے زندگی گزار رہی ہے اور مسائل کا شکار ہے۔ یہ کیسی آندھی چلی ہے، یہ کیسا طوفان آیا ہے؟ یہ آج سے 1 صدی پہلے تو یہ نہیں تھا، اور میں یہ نہیں کہتی کہ یہاں پہ ہی آیا ہے نارتھ امریکہ میں، نہیں، یہ دنیا کے ہر کونے میں ایسا ہی ہے۔ آخر ہم اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم انگلی دوسرے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں گے کہ مرد مرد مرد، ایسے بات نہیں بننی۔ ہمیں تو اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنا ہے نا، ہم تو ساری خواتین بیٹھی ہیں نا، اور صرف یہ دیکھ لیں کہ آدم اور حوا کو اللہ پاک نے ایک ساتھ اکٹھے جوڑ کے زمین پہ اتارا ہے، اور ان کا اکٹھے آنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ یونٹ بنا رہے گا، آدم اور حوا جڑے رہیں گے تو پھر بنین و انسان ترقی کرے گا۔ اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے، نکاح کے بولوں پہ جب ہم بندھ جاتے ہیں تو اس میں کوئی فائر ایگزٹ ہے ہی نہیں۔
ہم نے ابھی ونٹر شروع ہے، اپنی جیکٹ لینی ہو تو ہم 10 جگہ سے ونڈو شاپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آن لائن اگر امیزون وغیرہ سے کچھ منگاتے ہیں تو ہم پھر سے ریٹرن کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں پسند نہیں آئی، پوری نہیں تھی. یعنی $200 کی چیز کے لیے ہم نے اتنی انرجی اتنا ٹائم لگایا، لیکن ہم نے اپنی زندگی کا ساتھی پک کرنا تھا تو ہم نے کہا کہ ہمیں وہ کلک کر گیا، وہ لڑکی کلک کر گئی ہے. مجھے تو یہ کلک سمجھ نہیں آیا آج کل. ادھر تو یہ کلک کرتا ہے اور ادھر پھر کلک کر کے وہ زندگی ٹوٹ بھی جاتی ہے. یہ کون سا کلک ہے کہ جس نے یعنی یوں سمجھے کہ خاندان کا دھواں نکال دیا ہے. شوہر ایسا ایک رشتہ ہے جس کے ساتھ ہماری پرائیویسی شیئرڈ ہے. ہمارا گھر، ہمارے بچے، ہمارا کچن، ہمارا واش روم، ہمارا بیڈ روم. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر کلینر بھی آئے تو بیڈ روم تک نہ آئے، بھائی ہماری پرائیویسی ہے. کجا یہ کہ ایک مرد کے ساتھ ہم نے اپنی ساری زندگی شیئر کر لی. اور یہ کوئی فلموں ڈراموں والی زندگی تو ہے نہیں کہ پھول لے کے وہ آئے اور ساڑی لے کے آ جائے اور ہمارے لیے روز گفٹ لائے اور ڈائلاگ بولے اور ہم بڑی خوش ہو جائیں. میری ایک گوری دوست تھی جب میں نئی کینیڈا میں آئی تو جاب میں نا لنڈا، تو اس سے میں نے کہا کہ تمہارا ہسبینڈ کیسا ہے؟ کہتی ہی از ویری نائس، he is buying coffee every day for me, he is taking me out for dinner, he is so sweet. اور میں حیران ہو کہ اس کے منہ دیکھوں کہ میرے مالک کیا یہی معیار ہے کہ جو ایک کافی روز بائے کر دے، ویکینڈ پہ ڈنر آؤٹ پہ لے جائے تو ہی از نائس مین؟ یعنی کیا یہی توقع ایک شوہر سے رکھی جا سکتی ہے؟ کیا یہی زندگی کا محاصل ہے؟ لیکن ہمارے ہاں جو ہم مسلمان ہیں، ہم انڈین پاکستانی خواتین ہیں، ہمارے ہاں زندگی کا ایک محور ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اور اس میں ایک چیز جو ہمیں بنیادی دیکھنی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کریم نرم خو ہے اور اسے نرم خوئی پسند ہے. وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں سے کچھ تلخ حالات ایسے آتے ہیں کہ نرمی نکل جاتی ہے، اور جب نرمی نکل جاتی ہے تو اکڑ اور سختی تو مردوں میں ہوتی ہے نا، زندوں میں تو نہیں ہوتی. اور جو جتنا سخت ہوگا اتنا ہی طوفان ہوا کے ایک جھونکے سے وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا. پہلے تو ہمیں اپنی سختی کو نرمی میں بدلنا ہے. دوسرا، ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ ڈیمانڈنگ نہیں ہونا. پھر ہمیں مجموع میں اپنے مسائل کا حل نہیں ڈھونڈنا. جتنی بھی بچیاں میرے تک آتی ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ جی میری سہیلی نے اس سے بات کی، میرے میاں سے، میری فلاں فرینڈ نے. میں نے کہا وہ آپ کی فرینڈ کیسے بنی ہے؟ کیا وہ ہائی اسکول سے آپ کی فرینڈ ہے؟ نہیں. وہ میری جاب کی فرینڈ ہے؟ نہیں. وہ سوشل میڈیا پہ میری یعنی فیس بک کی فرینڈ ہے. تو میں نے کہا بیٹے یہ اپنے جھگڑے آپ نے کہاں حل کرنے شروع کر دیے ہیں؟ وہ بندی جس کے ساتھ آپ کا صرف فیس بک کی دوستی ہے، میں نے کہا اس کو کیسے پتا یہ آپ کا جھگڑا ہے؟ جی فیس بک پہ میں نے ڈالا تھا. ہم نے چوک میں بیٹھ کے اپنے پوتڑے دھونے شروع کر دیے ہیں. ہم نے کمپیریزن بنانے شروع کر دیے ہیں ایک فیملی کا دوسری فیملی سے. ہم نے اپنے مسائل کو ایڈورٹیز کرنا شروع کر دیا ہے. ہمارے مزاجوں میں سے فارگیونیس نکل گئی ہے، حالانکہ اسلام کا مزاج معاف کرنا اور معافی مانگنا ہے. نہ ہم معافی مانگ سکتے ہیں، ہماری انا اور ایگو کا پہاڑ سامنے آ جاتا ہے، اور نہ ہم معاف کرتے ہیں. ہم اسلام کا مزاج گیونگ ہے، دینا، محبتیں دینا، پیار دینا، کیئر دینا. یعنی انویسٹر کو آپ دیکھیں، اس نے پیسہ کمانا ہے تو پہلے پیسہ لگاتا ہے. ہمیں اس رشتے میں میاں بیوی میں انویسٹمنٹ کرنی ہی نہیں آئی. ہم نے لو اور کیئر کو انویسٹ نہیں کیا. If you don't invest, you can't gain. آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے انویسٹ کرنا پڑے گا نا. یعنی آپ بن مانگے دیں، آپ کو بن مانگے ملے گا. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم دینے کی عادت ڈالیں گے. ہم چھوٹے تھے تو ہماری امی اگر لنچ ہمیں دیتی تھی نا تو ہمارے پراٹھے کے ساتھ وہ ساتھ ہی ایک چھوٹا پراٹھا اور بھی ہوتا تھا کہ بھئی اپنی سہیلیوں کو بھی کھلا دینا. شروع سے بچے کے مزاج میں یہ بات ڈالی جاتی تھی کہ کھلا کے آنا ہے.
اور ابھی تک بچے بڑے بھی ہو گئے تو ان کو پتا ہے کہ لنچ جو ہے ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، ہم نے چیز دینی ہے، بانٹنی ہے۔ یہ بانٹنے کا مزاج صرف پراٹھا بانٹنا نہیں ہوتا، وہ چھوٹا بچے کو جو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بیٹے میں آپ کے بیگ میں 2 پینسل رکھ رہی ہوں، ایک جو ہے وہ آپ کے لیے اور ایک ہو سکتا ہے آپ کے دوست کے پاس نہ ہو، وہ بھول آیا ہو سکتا ہے اس کی پینسل خراب ہو جائے، تو یہ اپنے دوست کو دے دینا، اٹ مائٹ somebody need it۔ وہ چیز اس بچے کے ساتھ گرو کرتی ہے اور بڑے ہوتے تک اسے پتا ہوتا ہے وٹ ایور آئی ہیو ٹو گیو ٹو somebody، تو وہ گیونگ کا ایک مزاج بنتا ہے جو کہ اسلام کا مزاج ہے۔ اور جب ہمارے بچوں کی پھر شادیاں ہوتی ہیں، پھر انہیں یہ عادت ان کے کام آتی ہے کہ مجھے دینا ہے، اگر مجھے محبت چاہنی ہے تو پہلے مجھے محبت دینی ہے، اگر مجھے کیئرنگ ہسبینڈ چاہیے تو آئی شوڈ بی کیئرنگ فرسٹ، پہلے مجھے کیئر کرنی پڑے گی۔ وہ اپنا ہی کھانا ہوتا ہے، دوسرے کی پلیٹ میں رکھ کے ہمیں واپس ملتا ہے۔ اور ہم نے اپنے بچوں کو ایسا بنانا ہے کہ وہ اپنا انفلوئنس دوسروں پہ ڈال سکیں، وہ اپنے اثرات ڈال سکیں۔ وہ کمیاں ہم ماؤں سے ہوئی ہیں تربیت میں۔ جب میں بچیوں سے یوتھ سے بات کر رہی ہوتی ہوں تو میرے سامنے وہ بچی نہیں بول رہی ہوتی، اس کی ماں بول رہی ہوتی ہے۔ مجھے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اس بچی کی تربیت کیسی ہوئی ہے۔ دیکھیے، ایک 2 سیکنڈ میں ایڈ میں آنے والی ایک عورت جو ہے وہ ہمیں پیزا بیچ کے چلی جاتی ہے، اسی وقت ہم فون اٹھاتے ہیں، پیزا آرڈر کرتے ہیں، ہمارے منہ سے رال ٹپک رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یا ہم بھاگتے بیسمنٹ میں جاتے ہیں، کوک کا ٹن لے کے آتے ہیں اور کوک منہ کے ساتھ لگا لیتے ہیں کیونکہ ہم نے ایڈ میں دیکھا ہے کہ کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی کوک پی رہا ہے نا۔ اب یہاں کیا ہوا کہ ہم نے انفلوئنس چھوڑ دیا، اور انفلوئنس ڈنڈے سے نہیں بنتا، طاقت سے نہیں بنتا، محبت سے بنتا ہے، مروت سے بنتا ہے، مودت سے بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ کریں کہ گیونگ بیہیویئر اپنائیں، دوسرا ڈیمانڈز کو کم کریں۔ تو ویسے بھی یہ محبتیں اور عزتیں مانگنے سے نہیں ملتی، یہ بن مانگے ملتی ہیں، پہلے دینی پڑیں گی۔ اپنی دی ہوئی عزت ہی واپس آتی ہے، جو ہم دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں نا وہی عزت واپس آتی ہے۔ اور نرم خو بھی ہونا ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ اپنی عزت نفس کو ختم کر دیں، لیکن وہی بات جو پیار سے سمجھائی جا سکتی ہے۔ اگر شوہر مخالفت پہ اتر آیا ہے کسی بھی معاملے پہ تو اس کی پیچھے کوئی ریزن ہوگی، اس ریزن کو اپنے طور پہ تلاش کریں اور اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں کہ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی ہے۔ دیکھیے، دن کے اگر 10 گھنٹے ہیں میاں بیوی کے پاس، اس میں وہ جاب پہ جاتے ہیں یا گروسری کرتے ہیں، لانڈری کرتے ہیں، کلیننگ کرتے ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑتے ہیں، وہ بزی ہیں ان کے، لیکن جو 7-8 گھنٹے ان کے بیڈ روم کے ہیں وہ پورے کے پورے ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ وہ اپنے معاملات کو سلجھانے کا ایک بہترین ٹائم ہے۔ اگر میاں کے رویوں سے یا بیوی کے رویے سے میاں کو یہ لگتا ہے کہ گڑبڑ ہے، مجھ سے یہ ٹالریٹ نہیں ہو رہا، تو وہ 8 گھنٹے کیا کم ہے کہ ہم بند دروازے میں بغیر اونچی آواز کے، بغیر بچوں تک بات پہنچائے، بغیر گھر والوں تک بات پہنچائے ہم اپنا معاملہ سیٹل ڈاؤن کر لیں۔ مجھے بیویوں نے یہ کہا کہ میاں کو غصہ بہت آتا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، جو بندہ لوز ٹیمپر ہوگا اس کے رشتے ہمیشہ کمزور ہوں گے، اس کی بانڈنگ بڑی کمزور ہوگی۔ اور یوزلی مرد جو ہے نا اس کو غصہ نہیں آتا، غصے کو وہ ایز اے ٹول استعمال کرتا ہے، وہ اس ٹول کو استعمال کر کے یہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ایک دفعہ غصہ دکھاؤں گا، دروازہ پٹکوں گا، اونچا بولوں گا تو یہ چپ کر جائے گی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ صبر کریں یا ظلم سے ہیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اگنور کریں، ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے نکال دیں، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ آپ نے زندگی کے اگلے 60 سال 70 سال گزارنے ہیں۔ اگر آپ اس کی ہر بات کو اپنے دل کے اوپر قطرہ قطرہ دکھ زخم بنا کے گراتی رہیں گی، نشتر لگاتی رہیں گی، تو آپ کی تو پرسنالٹی مسخ ہو جائے گی۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ڈٹائی سمجھ لیں، ایک کان سے سننا دوسرے سے نکالنا، کہ کوئی بات نہیں، یہ اپنا ٹول استعمال کر رہا ہے نا غصے کا۔ تھوڑی دیر بعد مرد غصے سے ہٹ جائے گا، کیونکہ اس سے پتا ہے کہ اس پہ اثر نہیں ہو رہا، وہ سمجھے گا کہ میرا یہ اوزار ناکام ہو گیا ہے۔
ہم کیا کرتی ہیں، ہم اس جلتی پہ تیل کا کام ہم کیسے تیل ڈالتی ہیں، ہم کہتی ہیں کہ اچھا میں بھی بھڑکوں گی، وہ جواب ایک سنائے گا میں 10 سناؤں گی. بچے کی مجھے کال آئی، اس ملک سے نہیں دوسرے ملک سے، مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ یہاں سے نہیں ہے. جب میں نے یہاں کے مولانا کا اس کو بچی کو ایڈریس دیا تو اس نے کہا کہ میں یہاں پہ نہیں ہوں، اور بچی کی حالت غیر تھی. اور وہ کیا کہہ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ جھگڑا کیا، اس نے جو سنائی تو میں نے بھی آگے سے جوابی کاروائی کی، تو اس نے کھڑے کھڑے 3 طلاقیں ایک ساتھ مجھے دے دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ طلاق ہو گئی ہے؟ میرے میاں اور فیملی جو کہہ رہے ہیں لاز کہ آپ ریسرچ کیوں کر رہی ہو، یہ کوئی طلاق نہیں ہوئی، یہ غصے میں اس نے کہا ہے. دیکھیں طلاق محبت میں کب دی جاتی ہے، غصے میں دی جاتی ہے نا. اور ویسے بھی جب کہیں لفظ طلاق بول دیا جاتا ہے تو آپ فون پہ کسی بھی بندے سے یہ مشورہ نہیں لے سکتی کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. کوئی عالم آپ کو اس کا جواب فون پہ نہیں دے گا. جب بھی ایسا کوئی کیس ہوتا ہے تو ان دونوں میاں بیوی کو مفتیان کرام اللہ پاک ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے، وہ مجاز ہیں فتویٰ دینے کے. اپنے مسلک کے قریبی مفتی صاحب سے رابطہ دونوں کریں گے، دونوں ان کے سامنے ٹائم لے کے جائیں گے. جب تک آپس میں کوئی ازدواجی رشتہ نہیں بحال کریں گے، ان کے سامنے بیٹھ کے وہ دونوں سے کوسچن کریں گے کہ کون سے لفظ بولے گے، کس وقت بولے گے، کتنے وقفے سے بولے گے، سینٹینس کیا تھا. دونوں سے حلفیہ بیان لیں گے اور پھر وہ فتویٰ دیں گے. یہ جو ہم ایسے کرتے ہیں نا کہ میاں بیوی میں طلاق ہوگی اور اس کے بعد ہم فون پہ فلاں استاذہ سے پوچھ لو، فلاں استاذہ سے پوچھو، استاذہ کی جانے بلا. یہ کام تو مفتیان کا ہے، علماء کا بھی نہیں، مفتیان کا ہے. وہ فتوے کے مجاز ہیں. اور جو آپ کو فون پہ کہتا ہے نا کہ ہو گئی ہے تو نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ اس کا علم مکمل نہیں ہے. اس نے دونوں کو بٹھا کے پوری تحقیق نہیں کی، ایک پارٹی کی بات سن کے فتویٰ دے دیا. اور آپ کو پتا ہے کہ کتنے ہی بچیوں نے مجھے فون کیے ہیں، طلاقیں ہو چکی ہیں اور وہ انہیں گھروں میں رہ رہی ہیں. یہ نکاح کے پردے میں زنا ہے، اور اس تعلق سے ہونے والی اولادیں پھر آپ کو خود پتا ہے. یہ جو آگ گھروں میں لگی ہوئی ہے، جو معاشرے میں لگی ہوئی ہے، اور اگلی نسل جہاں جا رہی ہے وہ یہی پیداوار ہے. طلاق کو مذاق بنا لیا گیا ہے. طلاق دی اور پھر دوبارہ اکٹھے رہنے لگ گئے اسی دن سے. یہ کوئی ڈرامہ چل رہا ہے، یہ کوئی فلم چل رہی ہے. ہم تو اپنے مذہب سے نکل رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے زانی کی سزا، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کیا جائے، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں، مرد ہو یا عورت. اور یہ نکاح کے پردے میں گھروں میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس بات کا، آپ لوگوں کے لیے نئی نہیں ہوگی، اور میں یہ روز سن رہی ہوں. باخدا اپنے گھروں کو اس آگ سے بچائیں. یہ پیچ اپ نہیں ہے کہ دوبارہ تھوڑی دیر بعد کہے کہ آؤ ڈنر آؤٹ کرنے چاہتے، چھوڑو تو نے تو میرا موڈ ہی خراب کر دیا تھا، مجھے غصہ دلا دیا تھا. واٹ دا ہیک، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تم نے جو لفظ بولے ہیں، طلاق تو طلاق ہے، یہ مذاق نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک جگہ رہنا اور تعلق قائم کرنا، یہ جب بھی یعنی یہ اصول شروع سے بتایا گیا تھا، سکھایا گیا تھا ہمیں. اب پتہ نہیں مائیں اپنی بیٹیوں کو یہ سکھاتی ہیں کہ نہیں. اب تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ جب میاں کا ٹیمپر لوز ہوتا ہے، غصہ چڑھتا ہے، تو بیوی اسی وقت دو بدو جواب دیتی ہے، سامنے بازو اوپر کر کے نا یوں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ میں تم سے کم ہوں، ٹھہرو میں تمہیں مزہ چکاتی ہوں. اور پھر وہ تو اس کے پاس تو پھر کہتی ہیں اس کے پاس یہی ایک حربہ ہے، اس نے استعمال کیا ہے. اس نوبت تک آپ اس سے لائی ہیں تو وہ آیا ہے. کیوں اس نوبت تک آنے دیا ہے اسے؟ ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ جب بھی شوہر کو غصہ آنے اپنے خاموش ہو جانا ہے. جب اس کا مزاج ٹھنڈا ہو، اس کے بعد اسے اکیلے میں بٹھا کے کہ آپ نے وہ بات کی ہے یوں کہ دیکھیں، وہ گرم ہم گرم گرما گرم، وہ نرم ہم نرم خدا کا کرم. اسلام تو نرمی سکھاتا ہے.
اور اکثر خواتین یہ بھی ایک ہے کہ بھائی ہمیں غصہ آتا ہے کیونکہ ہمارے ابو کو بہت آتا تھا، ہماری اماں کو بہت آتا تھا. یہ کوئی لیسنس ہے؟ اور جب مرد کے سامنے یہ کہہ دیا جائے کہ اس کا باپ بھی ایسا غصیلا تھا تو اس کو تو لائسنس مل جائے گا نا. وہ کہے گا میں تو بڑا معصوم ہوں، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ میرے باپ کو آتا تھا اس لیے مجھے بھی غصہ آتا ہے. تو اس طرح کبھی بھی نہ بچوں کے سامنے کہیں کہ یہ ابا پہ گیا، یہ دادا پہ گیا، مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں ان کو بھی نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں. اس سے نفسیاتی طور پہ وہ بندہ خود کو سمجھتا ہے کہ میرا اس میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے. لہٰذا ہم نے جو زیادہ تر گھر اس وقت ٹوٹ رہے ہیں نا، وہ معذرت نہ کرنے کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں. معافی نہیں مانگی جاتی. اگر میں بچی سے کہتی ہوں کہ بیٹے کوئی بات نہیں، آپ کی غلطی تھی یہاں پہ، آپ معذرت کر لو، تو وہ کہتی وائی آئی ایم آلویز. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آلویز آپ کا کوئی قصور ہوتا ہوگا نا، اگر پہلے بھی آپ نے اس سے معافیاں مانگی ہیں. تو اگر اتنا سا کام ہم کر لیں کہ صرف اپریشیٹ کر دیں مرد کو، قدردانی. ہم صرف ان کی بری عادتیں دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑا غصہ اس کو آتا ہے، بہت زبان چلاتا ہے، لیکن کوئی اچھی عادتیں بھی تو ہوں گی. مارگیج دیتا ہوگا، لیزز دیتا ہوگا، گھر کی گروسری کرتا ہوگا، بلز پے کرتا ہوگا، برف صاف کرتا ہوگا، لان مو کرتا ہوگا، بچوں کو اسکول دیتا چھوڑتا ہوگا، کچھ تو کرتا ہوگا نا. کیا ساری اس میں خامیاں ہیں؟ تو پھر گھر کیسے چل رہا ہے؟ اگر ہم صرف اپنے شوہروں کی اچھی عادتیں نوٹس کرنا شروع کر دیں، آج سے برائی کی عادتیں چھوڑے، لکھنا شروع کر دیں ڈائری پہ، آپ کو لگے گا پورا پیج بھر جائے گا. کیونکہ بے قدری سے رشتے بے قدر ہو جاتے ہیں. یہ ایک مسنون رشتہ ہے، اس کی جو بے قدری کرتا ہے وہ سکھی نہیں رہ سکتا. اور جو بھی معاملات ہیں اسے ٹرائی اینگل پہ آپ نے سالو کرنے ہیں، میاں بیوی اور رب. ٹھیک ہے نا؟ اس کو گواہ بنا کے اللہ پاک کو، اور آپ بیٹھ کے آپس میں طے کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ماں باپ کی چھپر چھاؤں سے دور نہ ہونا، کیونکہ ماں باپ وہ ڈوری ہیں، وہ بزرگ، وہ دعاؤں کا منبع ہیں، وہ فیکٹری ہیں جو آپ کو جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں. آپ کو تو لگتا ہے نا کہ اماں جی کی وجہ سے گھر میں تباہی پھیلی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اماں جی راتوں میں جاگ جاگ کے اللہ کی منتیں ترلے ڈال ڈال کے آپ کے گھر کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اماں جی اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے وہ پیسہ صدقے میں دے رہی ہیں اپنی خواہشیں دبا دبا کے کہ میرے بچے کا گھر بچ جائے. یہ وہ اماں جی جنہیں آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ چلاکو ماسی ہیں، وہ آپ کے گھر بچا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں کون سا ماں باپ کہے گا کہ اس کے بچے کا گھر اجڑے، چاہے وہ بیٹی کی ماں ہے چاہے وہ بیٹے کی ماں ہے. ہر ماں یہ چاہتی ہے اس کا بچہ بستا رہے. اور یہ تو اولاد ماں باپ کے دل کا ٹکڑا ہے. اور شوہر کے لیے بیوی نازک آبگینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹ چل رہے تھے نا تو ہدی والے نے زور سے ہدی پڑی نا، ایسے وہ جو اونچا سا مائیا سا گاتے ہیں تو اونٹ تیز چلنا شروع کر دیتے ہیں نا اس کو پش کرنے کے لیے اونٹ کو نا صحرا میں. تو آپ نے فرمایا کہ آہستہ، یہ نازک آبگینے ہیں، کہ اونٹوں کے اوپر نازک آبگینے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تیز چلیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی. تو ان نازک آبگینوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ میرے بھی سبق ہیں، یہ ہم سب کے سبق ہیں کہ ہم اپنے رشتوں میں گیپ نہیں آنے دیں. جہاں گیپ آئے گا وہاں درانی جٹھانی نند ساس سب گھسیں گی. گیپ کیسے نہ آئے کہ ہم خود سر جوڑ کے میاں بیوی بیٹھیں. اور اس کے لیے مرد کا سمارٹ ہونا انتہائی ضروری ہے. وہ مرد جو بے وقوف ہے وہ اپنا گھر بچا نہیں سکتا، کیونکہ مرد کی حکمت وہ بیس ہے جس کے اوپر گھر چل رہا ہے. اور اگر دونوں ہی حکیم ہوں، دونوں میں ہی حکمت ہو تو پھر تو کیا کہنے. لیکن ایک بات آپ کو میں بالکل کلیئر کر دوں کہ مرد جو ہے نا اس کو جب رب نے ایک درجہ فالتو دیا ہے نا تو اس کا مینوفیکچر ہی ڈیفرنٹ ہے، اس کی کریشن ہی ڈیفرنٹ ہے. اسے حکومت کے لیے بنایا گیا ہے. اگر وہ فائدہ دے سکتا ہے نا بہت، تو جب وہ نقصان پہ آتا ہے تو نقصان بھی بے شمار کر سکتا ہے. یعنی مرد دیکھیں نا، ایز اے مرد وہ کمائی کرتا ہے، گھاس کاٹتا ہے، سنو شول کرتا ہے. ہم چاہتی ہیں کہ باقی جگہوں پہ تو مردانگی دکھائے کہ مرد ہو کرو، گروسری بھی نکالو گاڑی میں سے رکھو بھی، میں تو عورت پرس لے کے چلوں گی. لیکن جب ہم بھڑکیں تو پھر وہ مرد نہ بنے، پھر وہ گیدڑ بن جائے. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا.
وہ تو اس کی کریشن میں ہے حاکم بننا، اسے رب نے بنایا ہے، ہم اس کو ڈیموٹ نہیں کر سکتی، ہمیں حکمت کے ساتھ اسے لے کے چلنا ہے. اور یہ رشتہ بیلنس کا رشتہ ہے، جو میریٹل لائف ہے اٹس گو ود فلو. یہ ایسے نہیں ہو سکتا ایک دن تو اتنا رومانس ہو اور اتنے نخرے ہوں اور اتنے ڈنر آؤٹ اور سونے کے کڑے خریدے جا رہے ہوں اور دوسرے دن پکڑ کے تو دو لگا دی جائیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے، اس کا کوئی ڈرامیٹک اینڈ نہیں ہو سکتا. اگر ہمیں طلاقوں کے اس روگ سے بچنا ہے جس نے ہمارے گھروں میں نہیں سوراخ کیے، اس نے ہماری نسلیں چھید چھید کر کے رکھ دی ہیں. میرے پاس لفظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ نکاح کے پردے میں زنا، طلاق دے کے وہاں ہی رہنا اور پھر وہ والی نسلیں پیدا کرنا جن کا نام لینا بھی ہم گوارا نہیں کرتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ شوہر کو اکیلے بٹھا کے انسانوں کی طرح اسے بتایا جائے کہ دیکھیں آپ کی یہ باتیں ہیں جو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، پلیز اب آپ اس طرح نہیں کریں گے، ہمیں اس رشتے کو نبھانا ہے. کیونکہ بہترین شوہر وہ ہے جس کو دیکھ کے بیوی خوش ہو جائے، اور بہترین بیوی وہ ہے جس کو دیکھ کے شوہر خوش ہو جائے. اور اگر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے ان کو آگ لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے. اور یہاں نظر کا بھی ایک فیکٹر ہے. ایک بچی نے مجھ سے کہا کہ میری امی کا خیال ہے کہ ہماری شادی کو نظر لگ گئی ہے. میں نے کہا بیٹے محبت بھی چھپائی جاتی ہے اور نفرت بھی، لڑائی بھی چھپائی جاتی ہے. یہ جو ہم نے اپنی محبتیں بھی فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ اور سوشل میڈیا پہ وائرل کرنی شروع کر دی ہے نا، انہوں نے بھی نظر لگائی ہے. آپ کی ماں صحیح کہتی ہیں، خوشیاں بھی چھپانی ہوتی ہیں اور دکھ بھی چھپانے ہوتے ہیں. کہ ایک بچی نے مجھے کہا کہ میرا شوہر کہتا ہے کہ تو عورت تو پیدا ہی پسلی سی ہوئی ہے اس لیے تو ٹیڑھی ہے، تو ٹیڑھی کھیر ہے. میں نے کہا بیٹے عورت پسلی سے اس لیے پیدا نہیں ہوئی کہ وہ ٹیڑھی ہے، وہ نازک سی خمدار سی کومپل ہے. اور پسلی کے پاس دل ہے، اللہ نے اسے دل کے قریب سے پیدا کیا ہے تاکہ دل کے قریب رہے. پیر سے نہیں پیدا کیا کہ جوتی بن جائے، نہ ماتھے سے پیدا کیا ہے کہ مرد کے سر پہ ہیل والا جوتا پہن کے ناچے. اسے دل سے میرے رب نے پیدا کیا ہے. یہ سکینیت کا رشتہ ہے، یہ رحیمیت کا رشتہ ہے، یہ ودودیت کا رشتہ ہے. اور دونوں کو ایک دوسرے کی تعریف کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. بھول جاتے ہیں شوہر دوسرے دن کہ اس کی تعریف ہوئی تھی، لہٰذا اس کی تعریف کرنی ہے. بیوی نے شوہر کی، شوہر نے بیوی کی. اور مرد میں یہ بہت زیادہ اس کا ایک ویک پوائنٹ ہے. سمارٹ بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے ویک پوائنٹس کا اس کو پتا ہو اور اس سے وہ اس کو ہینڈل کرے. اور تعریف کیا، کوئی مطلب وہ جاب سے اب میاں آیا ہے 24 آورس 12 آورس کے بعد اگر بیوی اس کی طرف مسکرا کے دیکھ لے، بلکہ وہ کہے گی کھانا رکھا ہے کھا لو، کون سا پہاڑ توڑ کے آئے ہو، بیٹھے رہے ہو نا چیئر پہ ہی آفس میں بیٹھے ہو نا، اتنی سی بات آگ لگا دے گی گھر میں. صرف مسکراہٹ، کوئی بل آ جائے گا، کوئی ایمبریج کا بل آ جائے گا مسکرانے سے، کیا ہو جائے گا اگر مسکراہٹ دے دی جائے، ایکنالجمنٹ کہ بھئی آپ بہت محنت کرتے ہیں ہمارے لیے، اللہ پاک آپ کو اجر عظیم الشان عطا فرمائے. چائے دے دیں مسکرا کے، کھانا دے دیں، ویلکم بس. اور ریگولر اسے ریمائنڈر چاہیے، مرد کو ریگولر ریمائنڈر چاہیے ایکنالجمنٹ کا. ہم اس کی ڈرائیونگ فورس ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے، ناکام کے پیچھے بھی عورتوں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. جو ناکام رولا ہوا پتہ چلے نا، ایک فیملی ٹوٹی بدقسمتی سے، میاں جو ہے وہ ڈپریشن کا شدید شکار، بیسمنٹ میں اکیلا، کووڈ ہوا، کھانسی، تڑپ تڑپ کے، بیوی رول رہی ہے یعنی دور ریموٹ ایریا میں، کہیں کانڈو لیا ہوا ہے، بچوں کے اسکول چھٹے، گھر چھٹا، وہ وہاں تڑپ رہی ہے، یہ یہاں. اگر تھوڑا سا غصہ کنٹرول کر لیا جاتا، اگر معاف کر دیا جاتا، اگر اسے اپریشیٹ کر دیا جاتا، ایکنالجمنٹ دے دی جاتی، اس کی ڈرائیونگ فورس بن جایا جاتا، تو کیا ہو جاتا. یعنی دل خون کے آنسو روتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پوچھے سنگل مام سے کیسی زندگی ہے. میں روز سنتی ہوں ان کی باتیں، روز سنتی ہوں ان کے دکھ. بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو آرام سے اپنا بیگ اٹھا کے چلے جاتے ہیں، اور اگر اماں انہیں روکتی ہے کہ رات کو دیر سے کیوں آئے ہو، تو وہ کہتے ہیں تم ایسی تھی تو ڈیڈی نے چھوڑ دیا نا.
وہ کہتی ہے میں نے یہ سننے کے لیے اس کے ساتھ پوری زندگی لگائی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مردوں کی کمیوں کوتاہیوں کو اپنے اندر چھوٹی چھوٹی جمع کرتی جاتی ہیں, اندر ہی اندر کڑتی جاتی ہیں اور پھر وہ لاوا بن جاتا ہے. اس کا کوئی وینٹ نہیں ہوتا. ہم نے اپنے شوہر سے ڈسکس نہیں کیا, اسے بتایا نہیں ہے. وہ ہمارا لائف پارٹنر ہے, اس سے ڈسکس کا دروازہ بند نہیں کرنا. اسے بتانا ہے کہ اس چیز نے مجھے تکلیف دی ہے. میری امی سے آپ نے یوں بات کی. زیادہ تر بچیوں کو یہی شکایت ہے کہ ہمارے میکے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے, تکبر ہے ان کے اندر. تو انہیں بتانا پڑے گا. اب یہ نہیں کہ روز رجسٹر کھول کے بیٹھ جائیں کہ جیسے استانی جو ہے وہ رجسٹر لے کے کلاس کی روز ایک حاضری لگاتی ہے کہ آپ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. ایسا نہیں. جیسے ایک بچی کو رشتہ آیا اس کا, تو یہ تھا کہ لڑکی اور لڑکا آپس میں بات کر لیں, پارک میں مل لیں. تو ماں باپ دونوں ساتھ گئے اور بچی اور بچہ بات کر رہے ہیں. تو وہ پتہ چلا کہ بچی نے اپنے پرس میں ایک لمبی لسٹ رکھی ہوئی تھی جو اس سے کوسچن کرنے تھے. کوسچنئر رکھا ہوا تھا, سچا واقعہ ہے. میں نے اس بچے اور بچی کے لیے کہا تھا, اور وہ بچے لسٹ کتنی لمبی تھی, ایک لمبا جیسے رول نہیں ہوتا پرنٹر کا, وہ لمبی لسٹ تھی. 1 گھنٹہ وہ کھڑے ہو کے بات کرتے رہے. کووڈ کے دن تھے. اور پھر بچی کا میسج آیا کہ آنٹی ابھی میرے آدھے کوسچنئر تو رہتے ہیں جو میں نے اس سے پوچھنے تھے. تو یہ ایسا کوئی میتھ کا سوال نہیں ہے جو اس کو ایسے حل کیا جائے کہ کوسچنئر بنا کے. لیکن دیکھیں ٹیبل ٹاپ پہ تو جنگیں جیت لی جاتی ہیں. یہ ہماری گھروں کی جنگیں کیوں نہیں حل ہو رہی؟ اور جن گھروں میں کوئی بھی جھگڑا ہوا ہے, یا میاں کا یا بیوی کا ٹیمپر لوز ہوا ہے, یا ان کے رشتوں کی بانڈنگ کمزور ہے, تو اگر لفظ طلاق بولا گیا ہے تو وہ دوبارہ اس وقت تک اکٹھے رہنے کے مجاز نہیں ہے جب تک کہ جس بھی وہ مسلک سے ہیں, جس مسجد سے ہیں, ان کے مفتی صاحب کے سامنے وہ ایڈمٹ کریں کہ یہ لفظ بولا گیا, یوں طلاق کہا گیا, یہ سینٹینس بولا گیا, اور ان کے فتوے کے بغیر. یہ نہیں ہے کہ ہر 2 مہینے بعد ایک طلاق دے دی جائے اور پھر اکٹھے رہنا شروع کر دیں. تو خدا کے واسطے ایسی گمبھیر زندگی سے نکلیں. اگر کسی کے گھر میں ایسا کوئی سلسلہ ہے تو باخدا اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گھر بچاتے بچاتے اپنا مذہب ہاتھ سے کھو دیں. اللہ کریم ہم سب کے گھروں کو بچائیں, اپنی رحمتیں برکتیں اور انشاءاللہ حکمت عطا فرمائیں, کیونکہ حکمت ہوگی تو مسائل حل ہوں گے. ہم کوشچن آنسر سے پہلے کچھ آپ کو ریمائنڈر ہیں وہ یاد دلا دیتی ہوں. شب جمعہ ہے, ایام بیز بھی ہیں, فل مون ہے, اور الحمدللہ رب العالمین جو پورے چاند کی 3 راتیں ہوتی ہیں نا, 13, 14, 15 کی, اس میں سورۃ فاتحہ بہت کثرت سے پڑھنی ہوتی ہے. اور یہ گھروں کو بچانے کی نیت سے, امت کی نیت سے آپ پڑھیں. اور آج ویسے بھی شب جمعہ ہم نے 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہی ہے, تو شب جمعہ بھی ہے اور ایام بیز بھی ہیں, تو سورۃ فاتحہ آپ نے 70 دفعہ ضرور پڑھنی ہے. پھر ہر رات اس کو 10 دفعہ کم کرتے جاتے ہیں. آج 70 دفعہ پڑھی ہے تو کل 60 دفعہ, اس سے اگلی رات 50 دفعہ پڑھیں گے. اس طرح وینسڈے کو یہ 10 دفعہ رہ جائے گی. تو پھر شب جمعہ سے ہم 70 سے انشاءاللہ شروع کر لیں گے. قرآن دوست ضرور بنائیں. اپنی ایک سہیلی آپ کی ایسی ہونی چاہیے جو قرآن والی سہیلی ہو. آپ روز قرآن کی ایک آدھ آیت یاد کر کے اس کو سنائیں, وہ آپ کو سنائے, تو اس طرح مل کے آپ قرآن کی صورتیں یاد کریں, پھر انہیں نمازوں میں پڑھیں, تاکہ دنیا کی سہیلیاں تو اتنی بنا لینا, ٹھیک ہے نا. لیکن بات تو یہ ہے نا کہ کوئی ہماری قرآن دوست بھی ہو. اور صاحب ہم نے 1 کروڑ درود شریف کی نیت کی ہوئی ہے, ہم اپنی زندگیوں میں پڑھیں گے. جنہوں نے نہیں کی وہ بھی کریں. اگر ہم اسی دوران اللہ کے پاس چلے بھی گئے تو اللہ کریم یہ کہہ دیں گے کہ اس بندی نے 1 کروڑ کی نیت تو کی تھی نا, اور زندگی نے وفا نہیں کی, تو اگر زندہ رہتی تو پڑھ لیتی. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, تو اس لیے 1 کروڑ درود شریف پڑھیں, نیت کریں. اللہ کریم اس نیت سے گھروں میں شفائیں, عطائیں, برکتیں, سکون اور عافیتیں نازل فرمائیں گے. کیونکہ درود شریف وہ واحد عبادت ہے جو ہر لمحے, ہر لہجہ, ہر طرح سے قبول ہو جاتی ہے. وضو, بے وضو, ایون پیریڈز میں, اور ریا کے ساتھ اگر کوئی پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے تو اس کا بھی قبول ہو جاتا ہے. کیونکہ میرے رب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے محبوب کا تذکرہ کیا جائے, ان پہ صلات بھیجی جائے, تو میرا رب اسے ریجیکٹ کر دے. یہ محیب
اور محیب کا معاملہ ہے، محب اور محبوب کا معاملہ ہے. اور رات کو سوتے وقت اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یا باعث یا نورو پڑھا کریں 11 بار، کیونکہ اس سے دل ٹھنڈے رہیں گے، پرسکون رہیں گے، جھگڑے نہیں ہوں گے، گھر نہیں ٹوٹیں گے. سورت قدر کا عمل نئے چاند کے ساتھ ہم کرتے ہیں، 1 بار پڑھتے ہیں اور پھر ہر رات 1 دفعہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں. آج 14ویں کی رات ہے، شب جمعہ بھی ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، تو آج 14 بار ہم سورت قدر انشاءاللہ پڑھیں گے. ویسے سورت قدر آپ وضو کے بعد پڑھیں، اس سے وضو دیر پا رہتا ہے، گیس کی بیماری نہیں ہوتی، وضو جلدی ٹوٹتا نہیں ہے، خشوع والی نماز نصیب ہوتی ہے. اور کل جمعہ ہے، جمعے کے بعد 11 دفعہ سورت قدر پڑھیں، سورت علم نشرہ 11 بار پڑھیں. لا علاج بیماریوں کا بڑا مجرب علاج ہے یہ، ہفتے میں 1 دن یہ عمل کرنا ہوتا ہے. اور جب بارش ہو رہی ہو، سنو ہو رہی ہو، پھر بھی سورت قدر پڑھا کریں. کھانے کے بعد سورت قدر اگر 3 بار پڑھ لی جائے، 3 بار سورت کوثر، تو یہ شوگر کا بہترین علاج ہے. تو یہ 15 تک ہم سورت قدر جو ہے نا رات کو پڑھیں گے. یہ جو آج 14 بار پڑھنی ہے، کل آخری رات ہے، پھر ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ 15 کے بعد چاند چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. جب تک چاند بڑھتا ہے، اس کو عروج ہوتا ہے، سورت قدر 1 دفعہ ہر رات بڑھا دی جاتی ہے. اس سے مقدر اور بخت چمکتے ہیں، رکے ہوئے کام ہوتے ہیں، اللہ کریم گھروں کو سکھ سکینیت عطا فرماتے ہیں، عبادت میں عروج ملتا ہے، روح روحانیت ملتی ہے. تو آپ نے اس عمل کو کوشش کرنی ہے. کل یہ ختم ہو جائے گا، آج 14 بار پڑھیں، کل 15 بار، پھر نئے چاند پہ انشاءاللہ بشرط زندگی ہم پڑھیں گے. اور شب جمعہ میں ایک عمل تو یہ ہے نا کہ 70 دفعہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. اور دوسرا عمل کیا ہے، 3 عمل ہم کرتے ہیں ہماری ویب سائٹ پلز آف اسلام پہ. اب اگر آپ جائیں تو وہاں پہ یہ تینوں اعمال جو ہیں شب جمعہ کے اعمال میں ہے. اور میں اپنی بچیوں سے کہوں گی کہ وہ گروپس پہ بھی شیئر کریں. فیس بک پہ میرا خیال ہے آلریڈی شیئرڈ ہے، اور ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس پہ بھی شیئرڈ ہے یہ لنک. اس لنک کو عام کریں تاکہ یہ تینوں کام شب جمعہ میں آج اگر لوگ کریں، ان کے دکھ، بیماریاں، مرض، قرض، فرض ٹل جائیں. تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ یعنی 70 بار سورت فاتحہ پڑھنی ہے اور 4 سورتیں قرآن کی پڑھنی ہے، آئی کیو لیول کے لیے، بہترین یاداشت کے لیے، ڈسیبلٹیز سے بچنے کے لیے، ذہنی صحت کے لیے. ایل ڈی جو اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں سکولز میں جا کے علیحدہ سیکشنز بنے ہوئے ہیں، بے عیب نسلوں کے لیے اس کو پڑھیں. اور وہ 4 صورتیں کون سی ہیں؟ 21ویں پارے میں الف لام میم سجدہ، یاسین، دخان اور ملک. شب جمعہ میں اس کا خاص اہتمام کریں. اور حاجت کے 2 نفل. تیسرا عمل کیا ہے؟ حاجت کے 2 نفل. اور وہ کیسے پڑھنے ہیں؟ سمپل. پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورت اخلاص، اور پھر سلام پھیر کے تھوڑی دیر توجہ والا درود شریف پڑھیں. اور پھر اللہ پاک سے دعا مانگیں. اللہ کریم انشاءاللہ مرادیں پوری کریں گے، خواہشیں پوری کریں گے عافیت اور برکت کے ساتھ. دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، رات کے اندھیرے میں اللہ کریم یہ میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں اللہ کریم اپنے دامن پھیلائے تیرے سامنے بیٹھی ہیں. تو ایسا بادشاہ آقا کہ جو دے کے تھکتا نہیں ہے، جس کے سامنے جب دامن پھیلایا جائے تو اسے حیا آتی ہے کہ وہ خالی دامن لوٹا دے. اے میرے کریم مالک، ہم سارے بڑے دکھیارے ہیں، ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں اللہ کریم، دکھیارے، دکھی، روگ بھی ہیں، معاشرتی بھی، معاشی بھی، ایون سیاسی بھی. ہمارے دیس پہ بھی مشکل وقت ہے، وہ ساری چیزوں نے ہمیں دکھا کے رکھا ہوا ہے. اے میرے کریم مالک، ہمیں کسی بھی زوال سے بچانا، ہمیں، ہماری نسلوں کو، امت کو اس دعا کی تاثیر دینا، عروج عطا فرمانا، کامیابیاں عطا فرمانا، عزتیں، شان و شوکت، راحتیں، رحمتیں، دنیا آخرت کی خیریں، برکتیں عطا فرمانا، اور ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرمانا. اللہ کریم جو گھر ٹوٹے ہیں وہاں پہ اپنی رحمت، اپنا فضل اور اپنا کرم جاری و ساری فرما دیں، اور وہ میرے سونے مالک کسی گناہ کا شکار نہ ہوں. اللہ کریم اگر ان میں جدائی ہو گئی علیگلی شریعت کے مطابق تو انہیں اتنا ظرف عطا فرما کہ وہ تجھے راضی کرنے کے لیے تیری حدوں کو نہ توڑیں.
صحابہ اور اہل بیت کی برکات نسلوں میں منتقل فرما دے۔ کوئی مانگنا نہیں آیا کبھی بھی میرے مالک، تو ہمیشہ ہی عطا فرماتا رہا ہے۔ تو نے تو اس وقت بھی عطا فرمایا جب ہم نے تجھ سے مانگا ہی نہیں تھا۔ میرے مالک تجھے تو دینا ہی دینا آتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی گیونگ پرسن بن جائیں، ہمیں بھی، ہمارا بھی دینے کا مزاج بن جائے۔ میرے مالک یہ ربی صفت ہمیں عطا فرما دے، ہم معاف بھی کریں، ہم عطا بھی کریں۔ سرسب زندگی عطا فرما، زندگی کی تباہ کاریوں سے، ویرانیوں سے، خزاؤں سے بچا، نسلوں کا غم نہ دکھا، عزتیں، عافیتیں، برکتیں، ایمان کامل، عزت کامل، راحت کامل عطا فرما دے۔ اللہ کریم ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے جاری و ساری فرما دے، ہمیں حکمت عطا فرما تاکہ ہم زن و شو کے رشتے کو قائم رکھ سکیں، ہماری نسلوں کو حکمتیں عطا فرما۔ اے میرے سخی آقا، اے میرے بادشاہ رب، اے میرے کائنات کے مالک رب، بہت سی شادیاں طلاقوں پہ منتج ہو گئی ہیں، اللہ کریم تو رحم کر دے۔ اللہ کریم بہت سے گھر جھگڑوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو وہاں سکھ سکینیت نازل فرما دے۔ اللہ کریم بہت سی گودیں خالی ہیں، تو انہیں عافیتوں والی اولادیں عطا فرما دے۔ اللہ سونے بہت سے بچے رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو انہیں بے عیب زوج عطا فرما دے۔ اللہ کریم نسلوں میں برکتیں ڈال دے، ہمیشہ کی خیریں، برکتیں، اور انہیں سخاوتوں کا ایک اعلیٰ درجہ عطا فرما دے۔ انہیں معاف کرنا آ جائے، انہیں سخاوت کرنی آ جائے، انہیں ایک دوسرے کا احترام کرنا آ جائے۔ اے پروردگار عالم، فقیر بن کے رہنے کا مزاج عطا فرمائے، تکبر اور اکڑ سے بچانا، طبیعتوں میں طلب اور تڑپ دے، اپنی ذات عالی کا عشق دیں، اپنے قرآن کا عشق دیں، اپنے حبیب کا عشق عطا فرمائیں۔ اللہ کریم آپ ہمیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہو جائیں، اور آپ کے حبیب ہمیں اس سرزمین کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہو جائیں۔ اللہ کریم ہمارے لیے یہ دنیا کے فائدے اور یہ دنیا کی مصلحتیں اللہ کریم ہماری راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے لاجپال آقا، اے میرے سخی داتا، ہمارے ہاتھ ہمارے چہروں پہ پھیرنے سے پہلے اللہ کریم ہر جھولی کو بھر دے، عطا فرما دے، کرم فرما دے، ہر بیمار شفا پا جائے۔ اللہ کریم ہمارے بہت پیارے دل کے قریب ساتھی، اللہ کریم ان کے دلوں کو اللہ کریم صحت، شفائیں، عافیتیں، سکون عطا فرما۔ ہماری بہت سی بچیاں جو اپنے شوہروں سے کوئی بات منوانا چاہتی ہیں، اللہ کریم ان کے دلوں کو نرم کر دے اور عافیتوں کے ساتھ ان کے معاملات سیٹل ڈاؤن کر دے۔ اللہ کریم یہ ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض دونوں کا ہی احترام کریں۔ اے میرے سونے مالک، ہر گھر کو بچا۔ اللہ کریم یہ ایک آگ لگی ہوئی ہے، اس سے ہمارے گھروں کو بچا لے، رحم کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے، معاف کر دے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، چاہا، امید رکھی۔ اللہ کریم ہمارے لفظوں کو تاثیر، اخلاص اور مرم بنا دیں تاکہ سب کے دکھ بانٹ لیں، جادو، جنات، نظر بد، حسد سے بچائیں، پے در پے حج عمرے اپنے گھر کے طواف عطا فرمائیں، معاف کریں، کرم کریں، ہمارے دیس کی خیر، ہمارے پاکستان کی خیر، اللہ کریم نیک سوالے لیڈروں کی خیر، اللہ کریم ہم یہاں پردیس میں ہیں، یہاں کی بھی خیر، ہمارے دائیں بائیں اللہ کریم نور، روحانیت، سکینیت، سکھ اتار دیں، پورے عالم اسلام کو اس دعا کی تاثیر عطا فرمائیں، جو قبریں اوڑھ کے سو گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دیں۔ اللہ کریم اب تک جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیں، زندوں مردوں کو اللہ کریم عافیتیں، برکتیں، رحمتیں، کشادگی، وسعتیں عطا فرمائیں، بن مانگے ہر خیر عطا فرمائیں، ہر شر سے بچائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔